عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے کون سے آپشنز ہیں؟ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات ختم ہو رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کے متنازعہ ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کا موقع فراہم کیا ہے، وہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف نیب والے توشیہانہ ریفرنس دوئم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ توشیہانہ کیس دوئم کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا۔ نیب کے پہلے توشیہانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 8 فروری کے انتخابات سے قبل احتساب عدالت نے 14 سال قید کے علاوہ 1 ارب روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنائی تھی، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو عدالت نے عمران اور ان کی اہلیہ کی سزا معطل کر دی۔ نیب کی مداخلت سے قبل عمران خان کو 2 بار اسی توشیہانہ اسکینڈل سے نقصان ہوا۔ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو مہنگے تحائف فروخت کرنے سے متعلق حقائق چھپانے کے جرم میں 5 سال کے لیے قومی اسمبلی سے نااہل قرار دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں فیصلہ سنایا، جس کے مطابق غلط بیانی پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف حکم کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجداری مقدمہ اسلام آباد کی سیشن عدالت کو بھجوا دیا، جس نے گزشتہ سال اگست میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو توشیہانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی۔ اپیل کے مرحلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مذکورہ سزا کو بھی معطل کر دیا۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کو دونوں کو بری کر دیا۔ عمران خان 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات میں سے بری ہو چکے ہیں۔ اس وقت عدت کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس معاملے میں دونوں کو 8 فروری کے انتخابات سے کچھ دیر قبل 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے عمران خان کے ماہرین قانون اور پارٹی مل کر عدت کیس میں دونوں میاں بیوی کی برئیت کی امید باندھے بیٹھے تھے، لیکن ہاور مانیکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے پر پہلے سے محفوظ کردہ فیصلے کا اعلان کرنے والے جج نے یہ کیس کسی اور جج کے روبرو پیش کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو درخواست بھیج دی۔ دوستو، یہ معروف کالم نگار انصار عباسی کے حوالے سے روزنامہ جنگ کی خبر تھی جو 5 جون 2024 کو شائع ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔